نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم نبوت کے 12ویں سال کے واقعات کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے 12ویں سال میں کون سے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 11 سال مکمل ہوئے تو 12ویں سال میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی، یعنی آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب سیر کروانے کی وجوہات کیا تھیں؟ علماء کرام نے اس کی کچھ وجوہات لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کی ستم ظریفیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو حد وسیع تنگ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی جماعت کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر پریشان کیا کرتے تھے، ایذا دیتے تھے اور صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ریسنٹلی طائف سے بھی ہو کے آئے تھے پچھلے سال، اور طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ پریشان تھے، کیونکہ طائف ایک امید لے کے گئے تھے، امید کی کرن تھی کہ یہ لوگ اسلام کی دعوت کو، اسلام کی حقانیت کو قبول کریں گے، کیونکہ یہودی لوگ تھے، اہل کتاب تھے تو اس بات کو سمجھیں گے، لیکن انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے معراج کروائی گئی، اور ایک دو وجوہات اور بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے سال ابو طالب آپ کے چچا دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، آپ کی ساتھ والی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور گھر سے باہر جو ساتھ تھا وہ ایک دم سے تنہا ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی۔ معراج کا سال 12واں سال ہے نبوت کا، اور معراج کا سفر آپ کا مکہ سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے آپ براق جو کہ ایک سواری ہے اس پہ سوار ہو کے مکہ سے بیت المقدس تک جاتے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے معراج کروائی جاتی ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ پس دونوں کے درمیان، یعنی اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی قریب تر، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ قرآن مجید میں یہ اس کی آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اسی سال میں شب معراج میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، یعنی سینہ مبارک جو ہے اس کو شک کیا، سینہ مبارک کو شک کیا، اور آپ کا قلب باہر نکال کر سونے کے طشت میں آب زمزم سے جو بھرا ہوا تھا اسے دھو دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو دھو دیا، پھر اس میں حکمت، ایمان، نور نبوت بھر کر اپنی جگہ واپس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے، جس کو شک صدر کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو زندگی میں 4 مرتبہ شک کیا گیا۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دوسرا جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی، تیسرا جب آپ غار ہیرا میں تھے، اور چوتھا جب آپ شب معراج میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کا جو سفر ہے بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک کا، ایک علماء کرام کی تحقیق کے مطابق، روایات کے مطابق، ایک ایسی سیڑھی لگائی جاتی ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے لے کے پہلے آسمان تک گئے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ سیڑھی کے تھرو گئے، تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے آسمان، آسمان سے طے بطے 7 آسمان سے اوپر گئے۔ جو سب سے پہلا آسمان تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام انبیاء کرام سے ہوئی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی، گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے اور باقی تمام انبیاء کرام مقتدی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے تو سارے کے سارے انبیاء کرام استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے انبیاء کرام پہلے آسمان پہ موجود تھے۔ سب سے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔
اسی رات آپ سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا جو درخت ہے جس کے پھل ہجر کے مٹکوں جیسے ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں، آپ نے اس درخت کی بھی زیارت کی جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ اسی رات آپ نے 4 نہریں بھی ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ 2 نہریں ان میں ظاہری نہریں ہیں اور 2 باطنی نہریں ہیں۔ جو باطنی نہریں ہیں ان کا نام تسنیم ہے اور سلسبیل ہے جو جنت میں گرتی ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات کی زمین پہ موجود نہریں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کی بھی زیارت کی۔ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے زمین پہ خانہ کعبہ موجود ہے اس پہ انسان طواف کرتے ہیں، اسی طرح آسمان پہ ایک بیت المعمور ایک کعبہ ہے جو فرشتوں کے لیے ہے، اور فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو طواف کرے گا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اور 70,000 سے زائد فرشتے ہر وقت وہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم، جنت کی نعمتوں کو اور جہنم میں جو عذاب ہیں اور عذاب کے جو اسباب ہیں ان کا بھی معائنہ فرمایا، یعنی جنت اور جہنم کو تفصیلی انداز میں دیکھا، ڈیٹیل ویو لیا اس چیز کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، اللہ پاک سے براہ راست ملاقات ہوئی، تو آپ کو اللہ کی طرف سے 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آغاز میں یہ نمازیں 50 کے قریب تھیں، فرض نمازیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخفیف کرائی، تخفیف کی درخواست کی، تو آپ کی درخواست پر 5 نمازیں کم ہوئی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام بار بار 9 بار اللہ کے پاس حاضر ہوئے، اور تخفیف کے بعد آپ علیہ السلام کو 5 نمازیں تحفہ میں ملی۔ اور جب نمازیں ملی تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ارشاد ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ادا کرنے میں تو 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں، اور ہمارے علم میں آخری فیصلہ 50 کا ہی تھا، یعنی 5 پر 50 کا ثواب دینے کا تھا، میرے یہاں فیصلہ بدلہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک سے براہ راست ملاقات ہوتی ہے، وہ کیا کنورزیشن ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اللہ کے نبی نے تمام اپنے امتیوں کو، تمام بندوں کو دعا دی ہے اس میں کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام اور باقی جو ملائکہ تھے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہی اتحیات ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، گویا یہ اتحیات اللہ کے رسول اور فرشتوں کی گفتگو ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر جب یہ سارے معراج کا واقعہ مشرکین مکہ اور کفار کو اور اپنے صحابہ کو آ کے سنایا، تو جو مشرکین مکہ تھے، قریش والے تھے، انہوں نے اس سے انکار کیا اور آپ کی اس سیر کو نعوذ باللہ، آپ کے اس معجزہ کو غلط کہنے لگے اور ہنسی مذاق میں ڈال دیا، اور ایک سوال کرنے لگے اچھا آپ اگر گئے ہیں تو بیت المقدس کی صفات بتائیں، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفات معلوم کرنے گئے ہی نہیں تھے، آپ کو نہایت تردد ہوا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک بازو پر پورا کا پورا بیت المقدس اٹھا کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بیت المقدس کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور کفار جو جو چیزیں پوچھ رہے تھے اللہ کے نبی وہاں سے دیکھ کے بتا رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور یہ وہی اسی انداز کا معجزہ ہے جیسے سلیمان علیہ السلام، جو سلیمان
سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا لانا سلیمان علیہ السلام کے سامنے والا جو معجزہ تھا حقیقی انداز میں کھڑا کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دیکھ کے کفار کو ان سوالات کے جواب دیتے رہے جو وہ سوال کرتے رہے۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے، معراج سے واپس آئے اور کفار کو مزید بتا رہے تھے، تو کفار نے ایک اور سوال کیا کہ جب آپ جا رہے تھے تو مکہ سے جو ملک شام کی طرف ایک تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا، اس کے احوال ہمیں بتائیں، وہ اس وقت کہاں پہ ہے، اور جب آپ گئے تھے تو اس وقت وہ کہاں پہ تھا اور آگے وہ کہاں جانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پورے احوال بتا دیے۔ کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا وہ قافلہ فلاں مقام پر جا رہا تھا، اس میں اتنے آدمی تھے، اتنے اونٹ تھے۔ کفار نے کہا کہ وہ قافلہ شام سے کب واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو بدھ کے دن آئے گا۔ قافلے میں سب سے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا، اس کا پالان سیاہ رنگ کا ہوگا اور اس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہوں گی۔ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا ٹھیک اسی طرح ایسا ہوا، مگر یہ لوگ بے توفیقی کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکے۔ اس کے بعد اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے موسم میں حج کرنے جاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے لیے ایک جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں پہ مدینہ سے آیا ہوا ایک قافلہ، جیسے پہلی جو بیعت تھی جس میں مدینہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس کو عقبہ کی پہلی بیعت کہتے ہیں، اسی طرح اب مزید مدینہ سے لوگ آئے تھے اور انصاری صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کیا، جس کو دوسری بیعت بھی کہا جاتا ہے، عقبہ ثانی، اور اس میں 12 افراد شامل تھے۔ ان 12 افراد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیعت میں بھی شامل تھے اور دوسری بیعت میں بھی شامل تھے، اس کے بعد مزید 12 صحابہ اس میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، چونکہ آپ علیہ السلام ابھی مکہ میں مقیم تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تعلیمات سکھا کو مدینہ بھیجا اور وہ وہاں پہ جا کے دین کا کام کریں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خوب جان ماری اور دین کی تبلیغ گھر گھر جا کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اسلام کی حقانیت لوگوں کو باور کرواتے رہے، اور اگلے سال 13 سال نبوت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جو 13واں سال ہے، اس سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ 77,000 لوگوں کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام کا مبلغ بنا کر، ایک مستقل مبلغ بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، چونکہ آپ وہاں پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دن رات کی محنت ایک کر کے اور صحابہ کو اور جو دوسرے نئے لوگ تھے جو اسلام ابھی جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، آپ گھر گھر جا کے ان کو اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 73 لوگ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد اسی سال میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والے ایک اور صحابی ہیں، محمد بن مسلمہ بن خالد المدنی الانصاری۔ یہ صحابہ ہیں، اور جتنے بھی انصاری صحابہ تھے جن کے نام میں محمد آتا ہے، سب سے پہلے یہ محمد بن مسلمہ اسلام لانے والے صحابہ ہیں، اور یہ سب سے زیادہ عمر کے تھے، عمر بن کی سب سے زیادہ تھی۔